بغداد کی پرانی گلیوں میں جہاں تنگ راستوں میں بازار سجے رہتے، سوداگر اپنی دکانوں کے سامنے کھڑے آوازیں لگاتے اور ہر طرف زندگی کی گہما گہمی نظر آتی۔ وہیں ایک بوڑھا درویش اپنی جھونپڑی میں تنہا زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ ایک نیک دل اور ایماندار شخص تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا، سچ بولتا اور اللہ کی رضا میں خوش رہتا۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا اور بغداد کی فضا میں اذان کی آواز گونج رہی تھی، درویش کے دروازے پر ایک اجنبی دستک دینے آیا۔ درویش نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک سفر سے تھکا ہارا بوڑھا سوداگر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر تفکر کے آثار تھے اور اس کی آنکھوں میں کوئی بڑا راز چھپا ہوا تھا۔ السلام، درویش نے مسکرا کر اسے اندر آنے کو کہا اور چٹائی پر بٹھایا۔ سوداگر نے اپنی پھٹی پرانی تھیلی کھولی اور اس میں سے 3 سونے کی اشرفیاں نکال کر درویش کے سامنے رکھ دے۔ بابا، یہ 3 اشرفیاں میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ میں نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا، تجارت کی اور کسی کو دھوکہ نہیں دیا، مگر اب میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان اشرفیوں کا کیا کروں۔ نہ میرا کوئی وارث ہے اور نہ کوئی قریبی عزیز جو اس دولت کا حقدار ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اب مجھے بتائیں کہ ان 3 اشرفیوں کو کہاں خرچ کیا جائے تاکہ یہ ضائع نہ ہوں اور اس کا بہترین استعمال ہو سکے۔ درویش نے غور سے سوداگر کو دیکھا اور کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر وہ مسکرایا اور بولا، یہ تمہاری زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہے اور میں تمہیں ایسا راز بتاؤں گا جس سے یہ 3 اشرفیاں صرف تمہاری دنیا ہی نہیں بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تمہیں ان کا بہترین مصرف خود تلاش کرنا ہوگا۔ سوداگر حیران ہوا اور پوچھا، بابا وہ کیسے؟ درویش نے کہا، میں تمہیں 3 راستے دکھاؤں گا اور تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون سا راستہ تمہیں سب سے بہتر لگتا ہے، مگر یاد رکھو جو فیصلہ کرو گے وہی تمہاری قسمت بنے گا۔ بوڑھا سوداگر درویش کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ 3 راستے؟ اس نے سوچا، کیا واقعی ان 3 اشرفیوں کو استعمال کرنے کے 3 الگ الگ طریقے ہو سکتے ہیں؟ درویش نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، بیٹا، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ ایک آزمائش ہے۔ تمہاری دولت بھی تمہارے لیے آزمائش ہے اور تمہاری نیت فیصلہ کرے گی کہ تم اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہو یا ناکام۔ یہ سن کر سوداگر نے اشتیاق سے پوچھا، بابا وہ 3 راستے کون سے ہیں؟ درویش مسکرایا اور پہلی اشرفی کو اٹھاتے ہوئے بولا، پہلا راستہ وہ ہے جو دنیا کے بیشتر لوگ اختیار کرتے ہیں، دولت کو اپنی خواہشات کے لیے خرچ کرنا۔ تم اس اشرفی سے اپنی زندگی کے آخری دن عیش و عشرت میں گزار سکتے ہو، قیمتی لباس، عمدہ کھانے اور ہر وہ چیز حاصل کر سکتے ہو جو تمہارا دل چاہے۔ سوداگر نے کچھ لمحے سوچا، پھر پوچھا، اور دوسرا راستہ؟ درویش نے دوسری اشرفی کو اٹھایا اور کہا، یہ وہ راستہ ہے جو سمجھدار اور دور اندیش لوگ اختیار کرتے ہیں۔ تم اس اشرفی کو کسی کاروبار میں لگا سکتے ہو، اسے مزید بڑھا سکتے ہو اور یوں اپنی دولت میں اضافہ کر کے اسے اپنی نسلوں کے لیے محفوظ کر سکتے ہو۔ اس سے تمہاری دنیا سنور سکتی ہے، مگر تمہاری آخرت کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر سوداگر کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ ایک اہم فیصلہ تھا جسے جذبات سے نہیں بلکہ عقل اور ایمان سے کرنا تھا۔ اس نے آخری راستے کے بارے میں پوچھا۔ درویش نے تیسری اشرفی اٹھائی، اسے غور سے دیکھا اور پھر سوداگر کی طرف بڑھا کر کہا، یہ سب سے قیمتی راستہ ہے مگر اسے چننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ اشرفی کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے خرچ کرو، کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، کسی ایسی جگہ لگا دو جہاں لوگ صدیوں تک اس سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ دولت ختم ہونے کے بجائے تمہارے لیے آخرت میں ایک خزانہ بن جائے گی۔ سوداگر خاموش ہو گیا۔ اس کے سامنے 3 راستے تھے، عیش و عشرت، دنیاوی سرمایہ کاری اور آخرت کے لیے نیکی۔ بوڑھا سوداگر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ یہ 3 راستے واقعی زندگی کے 3 بڑے انتخاب ہیں۔ وہ خود سے کہنے لگا، مگر کون سا راستہ سب سے بہتر ہے؟ درویش خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سوداگر نے پہلی اشرفی کو اٹھایا اور بولا، بابا
پہلا راستہ بہت آسان اور دلکش معلوم ہوتا ہے۔ اگر میں یہ اشرفی اپنی خوشیوں پر خرچ کر دوں تو میں اپنی زندگی کے آخری دن سکون سے گزار سکتا ہوں۔ عمدہ کھانے، قیمتی لباس اور ہر وہ چیز خرید سکتا ہوں جو میرے دل کو خوش کر دے، مگر یہ سب ختم ہو جائے گا، اور جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پہلی اشرفی واپس رکھ دی۔ پھر اس نے دوسری اشرفی کو دیکھا اور کہا، دوسرا راستہ عقل مندی کا راستہ ہے۔ اگر میں اس اشرفی کو کسی کاروبار میں لگا دوں تو میری دولت بڑھ سکتی ہے، میں اور زیادہ کما سکتا ہوں اور شاید دوسروں سے زیادہ کامیاب ہو جاؤں، مگر اگر یہ سب صرف میرے لیے ہوگا تو میری موت کے بعد یہ بھی کسی اور کے پاس چلا جائے گا اور میرے پاس کیا بچے گا۔ یہ سوچ کر اس نے دوسری اشرفی بھی نیچے رکھ دی۔ اب اس کے ہاتھ میں تیسری اشرفی تھی۔ اس نے درویش کی طرف دیکھا اور کہا، بابا، تیسرا راستہ مشکل ہے کیونکہ اس میں اپنی دولت دوسروں پر خرچ کروں گا، اپنے لیے کچھ نہیں بچے گا، مگر اگر یہ واقعی آخرت میں میرے لیے جمع ہو جائے تو پھر اس سے بہتر راستہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ درویش مسکرا دیا، بیٹا، تم نے بالکل صحیح سوچا۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے، مگر جو تم اللہ کے لیے دو گے وہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جائے گا۔ سوداگر کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی اشرفیوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، کسی ضرورت مند کی مدد کرے گا اور ایسا کام کرے گا جس سے لوگ صدیوں تک فائدہ اٹھاتے رہے۔ بوڑھا سوداگر درویش کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ اگر میں اپنی اشرفیوں کو کسی نیک کام میں خرچ کرنا چاہوں تو سب سے بہتر طریقہ کیا ہوگا؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ درویش نے اس کی الجھن کو بھانپ لیا اور نرمی سے کہا، بیٹا، نیکی کے راستے کئی ہیں، مگر سب سے افضل وہ ہیں جو دوسروں کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لائیں۔ تمہاری دولت ختم ہو سکتی ہے، مگر اگر تم اسے کسی ایسی جگہ خرچ کرو جہاں لوگ نسلوں تک فائدہ اٹھائیں تو وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے باقی رہے گی۔ سوداگر نے سر ہلایا اور کہا، بابا، میں چاہتا ہوں کہ میری دولت کسی ایسے کام میں لگے جس سے نہ صرف ایک یا دو لوگ بلکہ کئی لوگ فائدہ اٹھائیں۔ کیا آپ مجھے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں؟ درویش نے مسکرا کر 3 انگلیاں اٹھائیں اور کہا، تمہارے پاس 3 اشرفیاں ہیں تو 3 نیک کام کرو۔ ایک اشرفی سے بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، دوسری سے کسی بے گھر کے لیے چھت فراہم کرو، اور تیسری سے علم پھیلانے کے لیے کوئی ایسا کام کرو جو لوگوں کو ہمیشہ فائدہ دے۔ سوداگر نے غور سے سنا، پھر بولا، یہ واقعی بہترین مشورہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اشرفیوں کا صحیح استعمال ہو، مگر میں یہ سب کہاں اور کیسے کروں؟ درویش نے کہا، اللہ تمہیں راستہ دکھائے گا، بس نیت خالص رکھو اور قدم اٹھاؤ، باقی دروازے خود کھلتے چلے جائیں گے۔ یہ سن کر سوداگر کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہوئی۔ وہ جان چکا تھا کہ اب اسے اپنی دولت کہاں اور کیسے لگانی ہے۔ بوڑھا سوداگر درویش کے الفاظ دل میں لیے بغداد کی گلیوں میں چلنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں وہ 3 اشرفیاں تھیں جو اس کی زندگی بھر کی محنت کا نچوڑ تھیں، مگر اب وہ انہیں کسی ایسے کام میں لگانا چاہتا تھا جو صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے نفع مند ہو۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بے گھروں کے لیے چھت فراہم کرنا اور علم پھیلانا، یہ تینوں کام عظیم ہیں، مگر کہاں سے شروع کروں؟ وہ خود سے باتیں کر رہا تھا جبکہ بغداد کی پرانی گلیوں میں چلتے ہوئے زندگی کے مختلف رنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے چوراہے پر پہنچا جہاں کچھ فقیر اور مسکین لوگ بیٹھے تھے، ان کے چہروں پر بھوک اور تکلیف کے آثار تھے۔ کچھ چھوٹے بچے جو ننگے پاؤں اور بوسیدہ کپڑوں میں تھے، روٹی کے ایک ٹکڑے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سوداگر کا دل پسیج گیا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنی پہلی اشرفی نکالی اور سیدھا بازار کی طرف چلا گیا۔ وہاں جا کر اس نے آٹے، کھجوروں، شہد اور گوشت کی خریداری کی اور ان سب چیزوں کو تھیلوں میں بھر کر واپس آیا۔ فقیر اور غریب بچے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ آج سب کے لیے کھانا ہوگا، سوداگر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ خود ہاتھوں سے کھانے کے تھیلے تقسیم کرنے لگا۔ ہر فقیر کی آنکھوں میں حیرانی، خوشی اور شکر گزاری کے جذبات تھے۔
اللہ تمہیں جزا دے اے نیک دل انسان۔ ایک بوڑھے فقیر نے کہا، یہ پہلا موقع تھا جب سوداگر نے محسوس کیا کہ اصل خوشی دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ بانٹنے میں ہے۔ اب دوسری اشرفی کا وقت تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ بے گھروں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ بغداد میں ایک جگہ پرانے اور کمزور گھر تھے جہاں کئی لوگ بارش میں بھیگ جاتے اور سردی میں ٹھٹھرتے تھے۔ اس نے اس علاقے میں جا کر کچھ مزدوروں کو بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے چند بے گھر خاندانوں کے لیے چھوٹے مگر محفوظ کمرے بنائے جائیں تاکہ وہ سکون سے رہ سکیں۔ مزدور حیران تھے کہ ایک عام سوداگر اتنی بڑی نیکی کرنے جا رہا تھا، مگر سوداگر جان چکا تھا کہ دولت خرچ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسے کسی ایسے کام میں لگایا جائے جس سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ جب وہ کمرے مکمل ہو گئے تو ان بے گھر خاندانوں کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہماری چھت بھی ہوگی۔ تمہارا بھلا ہو۔ اب سوداگر کے ہاتھ میں تیسری اور آخری اشرفی بچی تھی اور وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ سب سے اہم ہے، کیونکہ علم کا نور وہ دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ بغداد کے ایک قدیم مدرسے میں گیا جہاں کچھ غریب بچے بغیر کتابوں کے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ استاد نے اسے بتایا، یہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس نہ کتابیں ہیں، نہ لکھنے کے اوزار اور نہ ہی کوئی مناسب جگہ۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، یہ آخری اشرفی اب ان بچوں کے لیے ہے۔ اس نے کتابیں، قلم، تختیاں اور ایک استاد کے لیے تنخواہ کا انتظام کیا تاکہ ان بچوں کی تعلیم کا سلسلہ کبھی نہ رکے۔ جب بچوں نے اپنی نئی کتابیں اور تختیاں سنبھالیں تو ان کے چہروں پر خوشی کی چمک تھی۔ استاد نے مسکرا کر کہا، یہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جائے گی۔ یہ بچے بڑے ہو کر جو علم پائیں گے وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ بوڑھا سوداگر اب تھک چکا تھا مگر اس کے دل میں جو سکون تھا وہ پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی تینوں اشرفیاں خرچ کر دی تھیں مگر حقیقت میں وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر چکا تھا۔ بوڑھا سوداگر اب مکمل طور پر مطمئن تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی کمائی یعنی 3 اشرفیوں کو بہترین طریقے سے خرچ کر دیا تھا۔ بھوکوں کے لیے کھانے، بے گھروں کے لیے چھت اور بچوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کر کے اس کے دل میں وہ خوشی تھی جو سونے چاندی سے نہیں خریدی جا سکتی تھی۔ ایک دن جب وہ بغداد کے ایک بازار سے گزر رہا تھا تو وہی فقیر جسے اس نے پہلی اشرفی سے کھانا کھلایا تھا اس کے قریب آیا۔ فقیر نے اسے پہچان لیا اور بولا، اے نیک دل انسان، میں وہی فقیر ہوں جس نے تم سے پہلی بار کھانا پایا تھا، مگر میں آج فقیر نہیں ہوں کیونکہ تمہاری دی ہوئی نیکی کی برکت سے مجھے ایک مزدوری مل گئی اور اب میں خود محنت کر کے کھاتا ہوں۔ یہ سن کر سوداگر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ آگے بڑھا اور ان گھروں کے قریب پہنچا جو اس نے بے گھر لوگوں کے لیے بنوائے تھے۔ وہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ وہ لوگ جو پہلے کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے تھے اب ان کے پاس محفوظ چھت تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے اسے دیکھا اور خوشی سے بولی، بیٹا، یہ گھر صرف اینٹوں سے نہیں بنا بلکہ تمہاری نیکی کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ آخر میں وہ اس مدرسے کی طرف گیا جہاں اس کی آخری اشرفی خرچ ہوئی تھی۔ جب اس نے اندر قدم رکھا تو بچے سبق یاد کر رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں اور استاد انہیں محبت سے علم سکھا رہے تھے۔ استاد نے سوداگر کو دیکھا اور کہا، یہ بچے ایک دن بڑے ہو کر اس علم کو آگے بڑھائیں گے اور تمہاری نیکی صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ سوداگر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل دولت سونا، چاندی اور جائیداد نہیں بلکہ وہ نیکی ہے جو دوسروں کی زندگی کو بہتر بنا دے۔ وہ درویش جس نے اسے 3 راستے بتائے تھے آج بھی اپنی جھونپڑی میں تھا۔ سوداگر اس کے پاس پہنچا، اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور عاجزی سے کہا، بابا، میں نے آپ کے کہے پر عمل کیا اور آج میں نے وہ خوشی حاصل کی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں پائی تھی۔ درویش نے مسکرا کر کہا، بیٹا، تم نے اپنی 3 اشرفیوں کو بچا لیا۔ وہ دنیا میں ختم ہو سکتی تھیں مگر اب وہ آخرت میں تمہارا خزانہ بن چکی ہے۔ یہی حقیقی کامیابی ہے۔ یہ سن کر سوداگر کی آنکھوں میں روشنی چمکنے لگی۔ اس نے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی بھی نیکی
ایمانداری اور بھلائی کے لیے وقف کرے گا۔ یہی 3 اشرفیوں کا راز تھا۔ وہ دولت جو دوسروں کے کام آئے وہی اصل میں ہمیشہ باقی رہتی ہے۔